السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 7 ہے۔ گناہوں سے توبہ نہ کی جائے تو وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ابا اکثر کہا کرتے تھے وہ گناہ اژدہی کی مانند ہمارے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور جب ہم بنا توبہ کیے مر جاتے ہیں تو وہ گناہ ہمیں نگل جاتے ہیں افق، بالکل ایسے ہی جیسے اژدہا نکل جاتا ہے۔ ایڈن ورا میں اترتی یہ رات پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ روشن بھی تھی، لیکن نرم ملائم بستر پر سویا افق کا وجود پرسکون ہرگز نہیں تھا۔ وہ نیند میں تھی پر اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ سر کو دائیں بائیں جھٹک رہی تھی جبکہ چہرے پر وحشت چھائی تھی، شاید وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے سے ٹپکتی وحشت واضح تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی تڑپتی رہی اور پھر ایک خوفناک چیخ کے بعد جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا جبکہ پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی خود کو برے خواب سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ حلق خشک ہو گیا۔ جوزف! خیال آنے پر اس نے اپنے پہلو میں سوئے جوزف کو پکارا پر اس کی جگہ خالی تھی، وہ کمرے میں نہیں تھا۔ جوزف! وہ ڈرتے ڈرتے اسے پکار رہی تھی پر شاید وہ جا چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب سے اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی وہ خوش رہنے لگی تھی، پر اچانک ان خوابوں کا آنا اسے بوکھلا گیا تھا۔ وہ سیاہ اژدہا بہت ہی خوفناک تھا جو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ اسے نگل لینے کے در پہ تھا اور افق اسے جان چھڑا کر بھاگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اورنگزیب کی کہی گئی وہ بات گونجنے لگی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے جوزف کا نمبر ملایا پر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2-3 بار ملانے کے بعد اس نے فون رکھ دیا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ نیند اڑ چکی تھی اور اب ذہن میں جانے کیا کیا گھومنے لگا تھا۔ پوری کوشش کے باوجود وہ سو نہ پائی۔ جیسی ہی آنکھیں بند کرتی وہ خوفناک اژدہا منہ کھولے وارد ہو جاتا۔ وہ اب بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آسیب کار وارد ہو چکا تھا، گناہوں کا آسیب کار جس سے پیچھا چھڑانا ناممکن تھا۔ یہ افق اورنگزیب کے آسیب کار کی شروعات تھی۔ اچانک شروع ہونے والے ان خوابوں کا سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ جوزف نے اس کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو دن رات وہیں رہتی تھی، پر افق پھر کبھی سکون کی نیند نہیں سو پائی۔ پہلے پہل اسے لگا وہ حاملہ تھی، شاید اس لیے ایسا ہو رہا تھا، پر جب سلسلہ بڑھتا گیا تو اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ جوزف کی موجودگی میں بھی چیختے چلاتے اٹھ جاتی۔ خواب بھیانک ہوتے گئے۔ کبھی وہ خود کو آگ میں جلتے محسوس کرتی، کبھی سینکڑوں سانپ اسے بے طرح ڈستے، اور یہ اتنے حقیقی ہوتے کہ خواب سے جاگ جانے کے بعد بھی اسے اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی رہتی۔ جب یہ سلسلہ ناقابل برداشت ہو گیا تو جوزف اسے سائیکالوجسٹ کے پاس لے گیا۔ اس کے سیشن ہونے لگے۔ کچھ دن سکون رہا، پر پھر سے وہی سب شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا گیا افق کی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر اسے سمجھاتے کہ اتنا ذہنی دباؤ بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھا، پر یہ سب اس کی اختیار میں نہیں تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا افق؟ پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ ابھی بھی وہ چیختے چلاتے اٹھ گئی تھی۔ جوزف نے اسے نیند کی دوا دی تھی تاکہ وہ سکون سے سو سکے، پر جیسے سکون روٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت زرد پڑ گئی تھی اور چہرے کی شادابی کہیں کھو گئی تھی۔ افق کو لگنے لگا تھا وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاتی اسے سکون کبھی نہیں ملتا۔ پلیز افق، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سینے سے اس کا سر لگائے ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ افق کی حالت جوزف کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے ابا نے مجھے بد دعا دی ہوگی جوزف، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ کئی دنوں سے اسے اورنگزیب کا خیال ستا رہا تھا۔ اسے اب لگنے لگا تھا اس کی یہ حالت، اس کے یہ خواب، اس کے گناہوں کی وجہ سے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خود پر قابو پاتے بولا۔ ایسا ہی ہے جوزف، ایسا ہی ہے۔ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا لیا اور پھر اس کے پہلو سے اٹھ کر اس سے دور ہو کر سامنے بیٹھ گئی۔ جوزف نے اس کی حرکت کو محسوس کیا پر کہا کچھ نہیں۔ وہ سننا چاہتا تھا جو افق کے ذہن میں چل رہا تھا۔ ابا کہتے تھے ہمارے گناہ سانپ جیسے ہوتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک ان کی معافی نہ مل جائے۔ وہ دائیں ہاتھ کے ناخنوں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت رگڑ رہی تھی۔ قریب ہی تھا وہ اپنے ہاتھ کو زخمی کر لیتی۔ افق، ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ جوزف نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا پر وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا وجود کن آندھیوں کی زد میں تھا یہ جوزف سمجھنے سے قاصر تھا، پر اس کی اس حرکت پر جوزف ساکت ہو گیا۔
ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، یہ میرے گناہ ہیں، یہ مجھے کھا جائیں گے جوزف۔ وہ سر اٹھاتے ہی جانی انداز میں چلائی۔ جوزف کو وہ حواسوں میں نہیں لگی۔ گناہ کھا جاتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے جوزف، گناہ کھا جاتے ہیں۔ اس نے گھٹنوں کو سینے تک لے جانے کی کوشش کی، بازوؤں کو لپیٹ لیا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ افق، جوزف تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ پلیز نہیں، مجھے مت چھوئیں، جائیں یہاں سے۔ وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ شاید اس کے دماغ نے تانے بانے بن لیے۔ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف جا کر یہ شادی کی تھی۔ اس نے گناہوں کو چن لیا تھا، پھر سکون کہاں سے آتا؟ جوزف جبڑے بھینچے کئی لمحے اسے صدمے سے دیکھتا رہا۔ وہ اب بیڈ پر گر گئی۔ وہ اب سسک رہی تھی۔ چلے جائیں پلیز۔ وہ جانتی تھی جوزف وہیں کھڑا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ کن احساسات سے گزر رہا ہوگا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا افق۔ وہ اس کی جانب جھکا، اسے اپنی آغوش میں لینا چاہتا تھا۔ مجھے مت چھوئیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ افق کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور جوزف کو اس پل احساس ہوا وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ وہ اس سے بہت دور جا چکی تھی، اور کبھی کبھی محبتیں پا لینے کے بعد بھی ہم بس خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں، ہمارے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ سپروائزر کے آفس میں اس وقت فجر اور صفدر دونوں آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بیچ میں رکھا گول میز اور اس کی دوسری جانب رکھا وہ قیمتی ڈبل سیٹر صوفہ تھا جس پر اس وقت دو سپروائزر بیٹھے تھے، ایک میڈم روشنا اور دوسرے سر واصف۔ دونوں اس وقت سنجیدہ تھے۔ میڈم روشنا چھوٹے بالوں والی ایک ماڈرن اور خوبصورت عورت تھیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں اپنی شخصیت اور اپنے فیشن کی طرز کی بنا پر سب کی پسندیدہ تھیں، جبکہ ان کے برعکس سر واصف تھوڑے سنجیدہ اور سخت مزاج تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس پر زیادہ فوکس کرتے تھے۔ آج ان کے پروجیکٹ کی منظوری دی جانی تھی۔ فجر نے کچھ دیر پہلے اپنا آئیڈیا ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایک برائڈل گاؤن؟ سیریسلی؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی فجر۔ سرمئی رنگ کے ڈریس پینٹ میں ملبوس سر واصف نے افسردگی سے کہا، جبکہ میڈم روشنا کی جانچتی نگاہیں فجر کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ انہیں آج وہ پہلی بار اتنے رف حلیے میں نظر آئی تھی، ورنہ وہ تو بڑی نفاست پسند اور کمپوز لڑکی تھی۔ اس کی ڈریسنگ سینس اچھی تھی۔ اسے پتہ تھا سادگی میں ماڈرن کیسے دکھنا تھا، اس لیے وہ میڈم روشنا کو پسند تھی۔ میڈم روشنا کے بھورے چھوٹے بال بمشکل کانوں تک آتے تھے۔ اس وقت وہ ایک چست سی اسکرٹ پر لمبے گھٹنوں تک آتے گرم ٹاپ پہنے ہوئے تھیں جس کا رنگ سترنگی تھا۔ ان کی اینک سر پر جمی تھی اور کانوں میں چمکتے ننھے آویزے انہیں حسین بنا رہے تھے۔ یہ عام ڈریس نہیں ہوگا سر، یہ بہت خاص اور منفرد ہوگا، آپ کو ہمیں ایک موقع دینا چاہیے۔ جوڑے میں بندھے بالوں سے چند لٹیں پھسل کر نکل گئی تھیں اور اب چہرے کے دونوں جانب جھول رہی تھیں۔ میڈم روشنا اسے دیکھے گئی۔ انہیں فجر کا پر اعتماد ہونا پسند تھا۔ اس کی اٹھی ہوئی گردن اسے ممتاز بناتی تھی۔ وہ اپنی غلطی پر نظریں جھکا لیتی تھی، پر گردن کبھی نہیں جھکتی تھی۔ میڈم روشنا جانتی تھیں فجر میں بہت پوٹینشل تھا، وہ بہت آگے جا سکتی تھی۔ پورے ہفتے غائب رہ کر تم ایک برائڈل ڈریس کا آئیڈیا لے کر آئی ہو، مجھے تم سے کسی دھماکے دار آئیڈیا کی امید تھی۔ وہ ابھی بھی مایوس نظر آ رہے تھے۔ وہ سر دراصل فجر کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ صفدر نے صفائی پیش کرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر واصف کے ہونٹ اوہ میں سکڑ گئے، جبکہ میڈم روشنا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں فجر کو ایک موقع دینا چاہیے۔ میڈم روشنا کی آواز ابھری۔ فجر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ I'm sorry for your loss، لیکن میں تمہارا آئیڈیا سننا پسند کروں گی۔ کچھ تیار کیا ہے؟ ان کی بات پر فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں اور صفدر تو بشاشت سے کھل اٹھا۔ اس نے فٹافٹ فائل سے وہ چند سکیچز نکالے جو فجر نے ڈیزائن کیے تھے اور پھر اٹھ کر میڈم روشنا کو پکڑائے۔ خوب۔ پہلا ڈیزائن دیکھتے ہی میڈم روشنا کی آنکھیں چمک اٹھیں، جبکہ سر واصف بھی کسی حد تک اب متفق نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ سارے ڈیزائن دیکھ چکے تھے، جبکہ فجر اب میز کی دوسری جانب کھڑی انہیں اپنا ڈیزائن سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بات کرتے وقت ایک خاص انداز میں ہلتے تھے، آدھی باتیں تو وہی سمجھا دیتے تھے۔ وہ اپنے آئیڈیاز کو بہت وضاحت سے بیان کرتی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے اپنی داہنی آنکھ کے گرد گول دائرہ بنا رہی تھی، اور پھر اس نے گردن کے باہنے جانب کندھے کے قریب انگلی رکھی۔ اس کی شال کندھوں پر بکھری ہوئی تھی، اس کے سلکی بال جوڑے سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ میڈم روشنا کی نظریں رشک سے اسے تک رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ بیان کرتی جا رہی تھی، میڈم روشنا کی آنکھوں کی چمک بڑھتی گئی۔ مستقبل کی ایک عظیم کاسٹیوم ڈیزائنر ان کے سامنے کھڑی تھی، بس اسے تھوڑا تراشنے کی ضرورت تھی۔
جوزف پیلس میں منعقد ہونے والی کرسمس پارٹی کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس رات مسٹر جوزف کے ساتھ لی گئی ولیم کی تصویریں ہر جگہ وائرل تھیں۔ وہ اور جارج لائم لائٹ میں تھے، پر ولیم پر زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا۔ تم جوزف پیٹرسن کے بیٹے ہو، تم نے کبھی بتایا نہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا، کئی حسد کی ہوتی تو کئی رشک کی، اور یہی سب ولیم نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس زندگی سے دور بھاگتا تھا جہاں کیمرہ ہر وقت اس کے سر پر منڈلاتا رہتا۔ وہ خبروں کی زینت نہیں بننا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے رگبی کھیلنے کی؟ باپ کی طرح شوبز میں نام بناؤ۔ آج دھوپ نکلی تھی اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا۔ مخالف ٹیم تو مخالف تھی ہی، پر اس کی اپنی ٹیم میں بھی کئی لڑکے اس کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے خار کھانے لگے تھے۔ ویسے تم نیشنل ٹیم میں منتخب نہ ہوئے تو کیا شوبز جوائن کرو گے؟ سب آتے جاتے اس پر جملے کس رہے تھے۔ نیل سب دیکھ رہا تھا جبکہ ولیم کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ بال ہاتھ میں پکڑے سیٹی بجتے ہی مخالف سمت میں بھاگنے لگا، پر ذہن بھٹک چکا تھا۔ پہلے نینسی نے اسے مشکل میں ڈالے رکھا، اور اب یہ چرچا کہ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، ایک کامیاب پروڈیوسر کا بیٹا۔ اس وقت بھی اس کا ذہن بھٹکا اور مخالف ٹیم کی ٹکر پر وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ مخالف ٹیم کے لوگ اس کے اوپر گر گئے، وہ اسے اٹھنے نہیں دے سکتے تھے۔ اس بار ولیم نے بھی اٹھنے کی یا آگے بڑھنے کی مزاحمت چھوڑ دی۔ سانس بری طرح پھولا تھا اور ذہن انتشار کا شکار تھا۔ جن ٹمٹماتی روشنیوں والی زندگی کی وجہ سے وہ سب اس سے حسد کر رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے ان ٹمٹماتی روشنیوں کے پیچھے کس قدر اندھیرا تھا، کتنا اکیلا پن تھا۔ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، رگبی کے نیشنل ٹیم میں اسے پیسے کی بنا پر جگہ مل ہی جائے گی۔ مخالف ٹیم کے کیپٹن نے اس کے اوپر سے اٹھتے نخوت سے کہا۔ وہ سب چلے گئے جبکہ ولیم یوں ہی چت لیٹا رہا۔ وہ اب آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردیوں کی شدت میں کمی آ رہی تھی۔ نینسی نے احمد سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اس نے لندن سے ایڈنبرا یونیورسٹی میں مائیگریشن کروا لی تھی، اور اب وہ ولیم کی ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس واقعے کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ سب نارمل ہو رہا تھا۔ نینسی پہلے سے بدل گئی تھی، شاید وہ محبت جیسے حادثے کے بعد زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ محبت تو پھر بدل ہی دیتی ہے۔ وہ اب سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ مسٹر جوزف کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کا کوئی معاہدہ ابھی ہوا ہی نہیں تھا۔ بس ایک گہری خاموشی اور سرد پن تھا جو جوزف پیلس میں اتر آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ نیل نے اس پر جھکتے ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پریشان ہو؟ نہیں، ولیم نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے سیٹ کرتے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ ایک نہ ایک دن تو سب کو پتہ چلنا ہی تھا، یہ باتیں مخفی نہیں رہ سکتی۔ نیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر نکل آئے تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کہیں لنچ کرنے چلیں؟ نیل اس کا ذہن بھٹکانا چاہتا تھا۔ بل کون دے گا؟ وہ اب چینجنگ روم کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کے بیگ رکھے تھے تاکہ یہ یونیفارم بدل سکیں۔ آف کورس تم، جوزف پیٹرسن تمہارا باپ ہے، میرا نہیں۔ نیل نے اپنے لاکر سے بیگ نکالتے کہا، چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ میرے باپ کی دولت میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، ولیم اسی کے انداز میں بولا۔ وہ اپنے لاکر سے فون نکالے اب نینسی کا نمبر ملا رہا تھا تاکہ اس سے پوچھ کر اسے ساتھ لے جا سکے، لیکن اسے حیرانی ہوئی، نینسی کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے فون واپس رکھا اور اپنے کپڑے اٹھاتے باتھ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے نکل کر ولیم کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ولیم کو حال ہی میں اپنی 22ویں سالگرہ پر یہ گاڑی ملی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس نے منہ پھاڑ کر مانگی تھی۔ تم دونوں کو اس بار کیا گفٹ چاہیے؟ مسٹر جوزف نے ان کی سالگرہ سے 2 دن پہلے پوچھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کیونکہ بچے اب بڑے ہو گئے تھے، اس لیے مسٹر جوزف نے پوچھ لیا۔ کھانے کی میز پر بیٹھے سبھی افراد حیران ہوئے تھے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے انکل، نینسی نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ وہ پہلے ہی سب کو بہت تنگ کر چکی تھی اور حالیہ اس کی مائیگریشن ہوئی تھی، وہ انہیں مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور تمہیں؟ مسٹر جوزف نے سکون سے کھانا کھاتے ولیم کو دیکھا۔ ہونڈا سیوک RSE HEV، منہ پھاڑ کر کہتے ولیم نے مسٹر جوزف کو ساکت کر دیا۔ یقیناً وہ پوچھ کر پچھتائے ہوں گے۔ نینسی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ مسٹر جوزف نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو اٹس اوکے، وہ سکون سے کہتے انہیں سلگا دیتا تھا۔ اور پھر اگلی صبح جوزف پیلس کے باہر چمچماتی گاڑی کھڑی تھی۔ تم منہ پھٹ ہو گئے ہو ولیم۔ اس کی پہلی ڈرائیو میں نینسی اس کے ساتھ تھی۔ وہ نہ پوچھتے تو میں نہ مانگتا، انہوں نے خود کلہاڑی پر پاؤں مارا ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں تم انکل کو بہت تنگ کرنے لگے ہو۔
यूं कहो कि ज़िंदगी का मज़ा लेने लगा हूँ। गाड़ी स्टार्ट करते उसने नैन्सी को देखा। आंखों में शरारत ही शरारत थी, जबकि नैन्सी उसे घूर कर रह गई। पहली गाड़ी का नाम उसने सेनोरीटा रखा था और नील को उसकी ये सेनोरीटा बहुत पसंद आई थी। विलियम के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करता था और इस वक्त भी वो विलियम के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था और सेनोरीटा अपनी पूरी तेज़ी से भाग रही थी। वो सही मानों में डिफ़ॉल्ट पीस बन गया था और उसका पहला मकसद मिस्टर जोसेफ को सुलगाना होता था। उस रात नैन्सी रात के खाने पर नीचे नहीं आई। उसकी तबीयत ख़राब थी। ये सुनते ही विलियम ऊपर की जानिब भागा। वो उसके कमरे में पहुंचा तो नैन्सी तकिए में मुंह दिए औंधी लेटी थी। नैन्सी तुम ठीक हो? वो उसे पुकारते बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नैन्सी, उसने आगे बढ़कर तकिया खींच लिया। विलियम जाओ यहाँ से, तंग मत करो। नैन्सी ने पहली बार ऐसा कुछ कहा था। विलियम चौंक गया। क्या मतलब है तंग न करूं? मुझे बताओ क्या हुआ है? उसने तकिया नैन्सी के सर पर मारा। वो उठ बैठी और उसका चेहरा देखकर विलियम साकत हो गया। वो शायद रो रही थी। आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। तुम ठीक हो ना? वो उसके करीब बैठते बोला। कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा विलियम? सब चाहने के बावजूद ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? वो बेचैन हुआ। नैन्सी ने यूं ही बैठे बैठे आंखें मूंद लीं। मुझे लगा था मैं उसे भूल गई हूँ। मुझे लगा सब ठीक हो गया है, पर देखो मैं उसे नहीं भूली। कुछ ठीक नहीं हुआ। वो बोलती गई और विलियम साकत बैठा उसे सुनता गया। अहमद की कॉल आई थी विलियम, वीडियो कॉल। वो अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसकी हालत बुरी है विलियम, और उसे देखते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तो खुद को धोखा दे रही थी। मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मैं तो वहीं खड़ी हूँ, देखो खाली हाथ हूँ। वो किसी ट्रांस में बोलती गई और विलियम सुन हो गया। तो क्या अहमद गया नहीं था? वो तो भूल गया था और उसे लगा था नैन्सी भी भूल गई होगी, पर शायद वो नहीं जानता था मोहब्बतें यूं आसानी से भुलाई नहीं जाती। वो यूं पीछा नहीं छोड़ती हैं। उससे लगा जैसे 3 माह गुजरे ही नहीं थे। वक्त वापस जा खड़ा हुआ। नैन्सी, विलियम ने होले से पुकारा। मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ विलियम। क्या मेरी ये ख्वाहिश बहुत बड़ी है? उसने आंखें खोलीं। पल भर को दोनों की नज़रें टकराईं। बताओ न विलियम, क्या ये नामुमकिन है? वो कहते सब मुझ पर मुनस्सिर है, फिर मैं अपनी मोहब्बत को कैसे अपने हाथों से खो दूं? वो आज सरापे सवाल थी और विलियम के पास जवाब नहीं थे। सिर्फ किसी शख्स के लिए अपना मज़हब तब्दील करना उसे नहीं पसंद था। वो नैन्सी को क्या जवाब देता? जबकि नैन्सी जिन एहसासात से गुजर रही थी उसे बस वो समझ सकती थी। अहमद को अपनाने के लिए उसे बाकी सबको खोना पड़ता और वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे किसे चुनना था। और ये मरहला बड़ा तकलीफ दे होता है जब इंसान को 2 पसंदीदा लोगों में से किसी एक को चुनना पड़े। उसने तुम्हारा नंबर कैसे ढूंढा? देखते ही देखते विलियम के तासुरात तन गए। नैन्सी ने माइग्रेशन करवा ली थी, नंबर बदल लिया था, फिर वो शख्स आखिर कहाँ से आ गया था? मुझे नहीं पता, वो बस इतना ही कह पाई। विलियम ने उसका फ़ोन उठाया। नंबर बताओ मुझे। ये अहमद जो भी था पुरइसरार था। नैन्सी के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई डाटा नहीं था। पहला नंबर उसने नैन्सी से नहीं लिया था क्योंकि वो उन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता था, पर अब मामला अजीब हो गया था। आखिर उसने नैन्सी का नया नंबर कैसे ढूंढा था? विलियम को अब फिक्र हो रही थी। उसने नैन्सी के फ़ोन से नंबर लेकर अपने फ़ोन से मिलाया, पर वो बंद जा रहा था। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। दिमाग घूम गया। विलियम प्लीज़ हेल्प मी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसके बिना जीने की कोशिश की है, पर मुझे उसके बिना जीना नहीं आता। नैन्सी की बात पर विलियम का दिल किसी ने मुट्ठी में पकड़कर भींच दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी, ज़ख्मी मुस्कुराहट, खुद का मजाक उड़ाने वाली। उसे लगता था वो और नैन्सी हमेशा साथ रहेंगे, पर उसे अब पता चला था नैन्सी उनकी नहीं रही थी। वो गहरा सांस लेते उसके सामने आ बैठा, एक टांग बेड पर जमाए जबकि दूसरी नीचे लटक रही थी। तुम जानती हो ना नैन्सी, तुम क्या कह रही हो? या वो होगा या हम सब। तुम हमें छोड़ दोगी? वो उसे सवालिया नज़रों से देखता रहा। कथई आंखों में खौफ भी था। कहीं नैन्सी ने उसे चुन लिया तो? नैन्सी कई सानियों उसे देखती रही और फिर सर झुका गई। विलियम ने अपने दिल को रुकते महसूस किया। ओके ओके, मैं समझ गया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। आंखों में बेयकीनी थी। उनकी नैन्सी उनकी नहीं रही थी। नैन्सी ने किसी और की मोहब्बत को चुन लिया था।
دل کی تکلیف بڑھتی گئی، چہرے پہ ابھی تک بے یقینی تھی اور آنکھوں میں استہزا۔ "I'm out." اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ "تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا پر آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ "ولیم!" وہ بے ساختہ بیڈ سے نیچے اتری۔ ولیم کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ "نہیں نینسی نہیں، تمہاری آنکھوں نے سب کہہ دیا ہے، تم اب آزاد ہو، ولیم نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ تیزی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا اور نینسی کھڑی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ولیم شدت پسند تھا، وہ جسے چھوڑ دیتا تھا پھر اس کے لیے پوری دنیا میں جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ تو کیا وہ اسے واقعی آزاد کر گیا تھا؟ نینسی کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے بے ساختہ اپنے سر کو تھاما۔ وہ اس کی خوشی کے لیے خود کو بیچنے کے لیے تیار تھا، پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ "احمد، آپ میرا کون سا امتحان لینے آئے ہیں؟" وہ اب نم پل کے لیے اس کا نمبر ملا رہی تھی جو بن جا رہا تھا۔ ولیم اب اسے دیکھتا نہیں تھا۔ نینسی بلانے کی کوشش بھی کرتی تو وہ ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ ان کی ناراضی کو سب نے محسوس کیا۔ نینی کے پوچھنے پر نینسی نے انہیں ولیم کی ناراضی کا بتایا۔ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ولیم اب اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ 12 سالوں سے ان کے ساتھ رہتی نینسی کیسے چند مہینوں میں انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتی تھی، پر ولیم کی نظر اندازی نینسی کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے کچھ سمجھانا چاہتی تھی، پر وہ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس روز تیز بارش تھی۔ وہ مرکزی دروازے سے ملحقہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب ولیم کی گاڑی آ کر رکی۔ نینسی چوکنی ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج اس سے بات کر کے ہی رہے گی۔ اندر نینی بارش کے پکوان بنوا رہی تھیں اور نساء خوشی خوشی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ولیم گاڑی کھڑی کرنے کے بعد پہلے اس کی جانب آیا۔ چند سیڑھیاں چڑھتا وہ نینسی کے پہلو سے گزرنے لگا تو نینسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ "ولیم پلیز میری بات سن لو." وہ روحان سی ہوئی۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور اگلے ہی پل جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ "کیا چاہتی ہو نینسی؟ کیا کروں اب میں تمہارے لیے؟" وہ غصے سے پلٹا۔ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں جبکہ بال کسی حد تک بارش میں بھیگ چکے تھے۔ "ہیلپ می پلیز." نینسی نے التجا کی۔ "کیا ہیلپ چاہیے اب تمہیں میری؟ ہاں بولو، کیا کروں تمہارے لیے؟ وہ پہلی بار اس پر چلایا تھا۔ کالی جیکٹ پہنے، کندھے پر بیگ ڈالے، ولیم اس وقت جانے کیسے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ "I'm sorry ولیم." وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ "Sorry my foot." تم ایسی نہیں تھی نینسی، تم فیصلہ کر کے قائم رہنے والوں میں سے تھی، لیکن اب تم 2 کشتیوں کی مسافر بن رہی ہو۔ فیصلہ کر لو تمہیں کیا چاہیے اور اس پر قائم رہو پلیز۔ وہ غصے سے کہتا اندر کی جانب بڑھا۔ "ایسے مت بولو ولیم، میں مر جاؤں گی۔ نینسی نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ وہ رک گیا، پھر پلٹا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ "تم کون ہو؟" وہ اس کی جانب بڑھا اور عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ "میں تمہیں نہیں جانتا، تم میری نینسی نہیں ہو۔ اسے بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اتنی بزدل نہیں ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، کون ہو تم؟ وہ ہولے ہولے کہتا الٹے قدموں اس سے دور ہونے لگا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تابڑ توڑ بارش یوں ہی برستی رہی اور اس کے ساتھ نینسی کا دل روتا رہا۔ ولیم نے پوری قوت سے دیوقامت دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ نینسی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایک محبت اس سے اس کا سب کچھ چھین رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک آخری کال، ایک آخری التجا، ایک آخری دیدار، ایک آخری رشتہ، ایک آخری سسکی اور پھر ایک آخری رات۔ موت کسی آخری خواہش کو پناہ نہیں دیتی۔ یہ ہفتہ بعد کی بات تھی۔ اس رات بھی موسم ابر آلود تھا۔ مورے فیلڈ میں موجود رگبی اسٹیڈیم اس وقت عوام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیڈیم میں جلتے برقی کمکموں نے دن کا سما باندھ دیا تھا۔ چاروں جانب سے شور ابھر رہا تھا۔ آج اس اسٹیڈیم میں اسکاٹ لینڈ کی 2 ٹیمیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک ایڈنبرا کی ٹیم جس میں ولیم تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے ان کے میچ چل رہے تھے، آج فائنل تھا۔ فائنل میں ولیم کی ٹیم پہنچ چکی تھی جبکہ دوسری ٹیم گلاسگو سے آئی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا ان سب کے پاس نیشنل ٹیم میں جانے کا۔ ولیم اپنی پوری ہمت لگا رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، ماتھے پر بندھی پٹی پر گرتے بال
اور سرخ چہرہ لیے وہ صرف جیتنے آیا تھا۔ سامان میں رکھا فون کب سے بج رہا تھا، نینسی کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ نینسی اس کی ناراضی کی وجہ سے میچ دیکھنے بھی نہیں آئی تھی، اور یہ بات ولیم کو غصہ دلا رہی تھی، اور اس کا یہ غصہ اسے مزید جنونی بنا رہا تھا۔ وہ رگبی کو اپنا جنون بنا چکا تھا اور اس لیے اب جنونی بنا کھیل رہا تھا۔ جب بریک ٹائم ہوا تو وہ اپنے سامان تک آیا۔ نینسی کی کئی کالز تھیں۔ ایک پل کو وہ اسے فون کرنے لگا، پر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے جبڑے بھینچتے فون واپس رکھ دیا۔ بادل زور سے گرجے اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ یہ آخری راؤنڈ تھا۔ دونوں ٹیمیں اب تک سکور کے معاملے میں برابر چل رہی تھیں۔ ایک سیٹی بجی اور آخری راؤنڈ شروع ہوا۔ بال پکڑے ولیم کی ٹیم کے کچھ لڑکے ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دیے۔ ولیم چوکنا کھڑا تھا، بال نیل کے ہاتھ میں تھا۔ ولیم! وہ زور سے چلایا۔ وقت جیسے رک گیا۔ شور کرتا اسٹیڈیم ساکت ہوا۔ نیل نے اسے پکارتے بال اس کی جانب پھینکا۔ ٹپ ٹپ گرتا پانی اب ولیم کے بالوں سے بھی ٹپک رہا تھا۔ گہری سانس لیتا ولیم اچھلا اور اس نے بال کو تھام لیا۔ وقت پھر سے چل پڑا۔ شور کی آواز ابھری۔ اب وہ بال کو تھامے بھاگ رہا تھا۔ کئی کھلاڑی اس سے ٹکرائے، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا وہ نہیں گرے گا۔ وہ سب سے ٹکراتا، سب کو گراتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ان کے گول ایریا میں بڑھ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ گول کر دیتا، اسے گرا لیا گیا۔ وہ سب اس پر جھک گئے۔ وہ اسے آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ولیم نے اپنی پوری قوت لگائی اور زور سے چلایا، اور سب کو دھکیلتا دوبارہ اٹھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لمبی چھلانگ بھرتا منہ کے بل گول ایریا میں گرا تھا۔ لوگ منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ پل بھر کو شور مدھم ہوا اور اس کے گول کرتے ہی پورا اسٹیڈیم گونج اٹھا۔ ایڈن برا ٹیم جیت چکی تھے۔ وہ بال لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ٹیم اس کی جانب بڑھی۔ وہ سب چلا رہے تھے۔ بارش تیز ہو گئی۔ جیت کا اعلان ہو چکا تھا۔ سب آ کر ولیم سے چپک گئے۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ نیل کچھ کہہ رہا تھا، پر کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فون کو لینے واپس اپنے سامنے کی طرف آیا تو نینسی نے اسے ایک ویڈیو بھیجا ہوا تھا۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے ویڈیو کھولا تو اگلے ہی پل اسے اسٹیڈیم تباہ ہوتا محسوس ہوا۔ ولیم پلیز ہیلپ می، میں مر جاؤں گی ولیم۔ ویڈیو واضح نہیں تھا۔ وہ جنگل میں تھی، ان کی فیورٹ سپاٹ پر۔ وہ خوف زدہ تھی، وہ رو رہی تھی۔ ولیم نے بے ساختہ چاروں جانب دیکھا۔ وقت پھر سے رک گیا۔ اس کی ٹیم اب لائن بنائے آگے بڑھ رہی تھی۔ انہیں ٹرافی ملنی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ شور ساکت ہوا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سب سلو موشن میں چلا گیا۔ اس نے پھر سے ویڈیو چلایا۔ پلیز ہیلپ می ولیم۔ وہ اسی سے مخاطب تھی۔ کانچ کی مانند کچھ ٹوٹا اور اگلے ہی پل ولیم نے خود کو بھاگتے ہوئے پایا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ ولیم کہاں جا رہے ہو؟ نیل نے اسے پکارا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، پر ولیم کو یاد رہا تو اتنا کہ نینسی مصیبت میں تھی۔ وہ سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ نیل پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ 10 منٹ لگے تھے اسے اپنی مخصوص جگہ پہنچنے میں، اور وہاں پہنچتے ہی وہ منہ کے بل گرا۔ نیل اس کے پیچھے تھا۔ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ رات کے اس پہر تیز برستی بارش جنگل میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ گرا، پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، پر اگلے ہی پل وہ پھر سے گر گیا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کے عین سامنے جہاں ان کے ہیموک لگے تھے، وہاں بیچوں بیچ نینسی کی لاش جھول رہی تھی۔ درخت کے موٹے تنے سے بندھی رسی نینسی کے گلے میں تھی۔ اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ نیل جیسی وہاں پہنچا، وہ نینسی کو دیکھ کر گرتے گرتے بچا۔ اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ برقی کمکمے جو نینسی اور ولیم نے وہاں لگائے، وہ سب جل رہے تھے، اور ان کے درمیان جھولتی نینسی کی لاش واضح تھی۔ نو نینسی! ولیم کو جیسے ہی ہوش آیا، وہ تڑپ کر اس کی جانب بھاگا۔ اس نے قریب جا کر نینسی کے لٹکتے جسم کو تھام لیا۔ وہ اسے ٹانگوں سے تھامے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نینسی نو! نینسی! وہ بے طرح چلا رہا تھا۔ اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نیل کو جیسے ہوش آیا، وہ جلدی سے آگے بڑھا اور نیچے گرا میز سیدھا کر کے رکھا۔ پھر تیزی سے اوپر چڑھا۔ وہ اب نینسی کے گلے سے رسی کھول رہا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اسے نیچے اتار لیا گیا۔ وہ ولیم کے بازوؤں میں جھول گئی۔ نیل اب ایمبولینس کو فون کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی پولیس کو فون کیا۔ نینسی پلیز آنکھیں کھولو، پلیز نینسی!
وہ اب اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ مردہ تھی اور مردہ ہی لگ رہی تھی۔ پنڈلیوں تک آتا وہ سلک کا سلیو لیس گاؤن اس کا نائٹ ڈریس تھا جو گیلا ہو کر جسم سے چپک گیا تھا، اس کے سنہری بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نیل نے ولیم کے قریب بیٹھے نینسی کی نبض کو چھوا، وہ ساکت تھی، پھر گردن سے چھوا، وہاں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ولیم، وہ مر چکی ہے۔ نیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے نینسی کے مردہ وجود کو خود میں بھینچ لیا۔ نینسی نہیں مر سکتی، وہ چلایا اور پھر چلاتا گیا۔ رات کی اس پہر اس کی چیخوں سے پورا جنگل گونج اٹھا تھا۔ نیل ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ کچھ دیر ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونج اٹھی، وہ ندی کی جانب راستہ نکلتا تھا، وہیں کھڑی تھی۔ پولیس آ گئی، مسٹر جوزف آ گئے۔ ولیم، چھوڑ دو اسے، وہ مر چکی ہے۔ وہ نینسی کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مسٹر جوزف نے آگے بڑھ کر اسے تھاما، اس کے دونوں بازوؤں سے نینسی کے مردہ وجود کو نکال لیا گیا، وہ اسے اب اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ ولیم، مسٹر جوزف نے اپنا کوٹ اتار کر اس پر ڈال دیا، وہ اب اس کا گال تھپتھپا رہے تھے۔ ڈیڈ، نینسی، ڈیڈ۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نینسی کی موت مسٹر جوزف کے لیے بھی تکلیف دہ تھی۔ مسٹر جوزف نے ولیم کو خود میں بھینچ لیا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب مسٹر جوزف نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ نہیں مر سکتی ڈیڈ، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ وہ اس کے کندھے سے لگا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ ہماری نینسی ہے ڈیڈ، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ ولیم کی ساری تکلیفیں جاگ اٹھی تھیں۔ پنکھے سے جھولتی ماں کی لاش کو وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ یہ نینسی نے کیسا زخم دیا تھا، یہ تو ناسور بننے والا تھا۔ مسٹر جوزف، پوسٹ مارٹم کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ہسپتال چلنا ہوگا۔ عقب سے انہیں پکارا گیا۔ نیل آگے بڑھ آیا، اس نے ولیم کو تھام لیا۔ مسٹر جوزف اب کچھ فاصلے پر کھڑے پولیس اہلکاروں سے بات کر رہے تھے۔ وہ نینسی کا پوسٹ مارٹم نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے بات مزید پھیلے۔ پہلی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والی تھی کہ جوزف پیٹرسن کی بھانجی نے خودکشی کر لی تھی۔ آر یو شیور؟ ہو سکتا ہے یہ قتل ہو، اور آپ کی بھانجی پیلس سے یہاں آ کر خودکشی کیوں کرے گی؟ پولیس اہلکار تفتیشی انداز میں بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے یہ کیس یہیں بند کرنا ہے۔ میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ مسٹر جوزف کی بات پر پولیس اہلکاروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس پیلس کی جانب رواں تھی۔ ولیم اب مسٹر جوزف کی گاڑی میں اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا، بالکل اسپاٹ۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آس پاس کیا ہو رہا تھا، اس کی سماعت میں صرف نینسی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں مر جاؤں گی ولیم، پلیز ہیلپ می۔ وہ اسے ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی تھی۔ جس پیلس میں وہ ٹرافی لانے والا تھا، اس پیلس میں وہ نینسی کی لاش کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ کئی گاڑیاں آگے پیچھے جوزف پیلس آ کر رکیں، جہاں روشنیوں کا ایک جہان امڑ آیا تھا۔ ہاتھ میں مائک اور کیمرہ تھامے میڈیا والے وہاں موجود تھے، رپورٹنگ کی جا رہی تھی، دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں۔ پولیس کی کثیر نفری وہاں موجود تھی، میڈیا کو پیلس سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جوزف پیٹرسن شہر کی ایک معزز شخصیت تھے، ان کے گھر یہ حادثہ ہوا تھا اور یہ اگلے کئی دن ہیڈ لائن بننے والی تھی۔ ولیم کو جس قدر کیمرے کی فلیش لائٹ سے نفرت تھی، اس وقت اتنے ہی کیمروں کی زد میں تھا۔ نینسی کو ایمبولینس سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا گیا اور پھر اسے پیلس کے اندر لے جایا گیا۔ ولیم، ہوش میں آؤ، اسے بت بنے دیکھ کر نیل نے پکارا۔ وہ اسے اندر لے جا رہا تھا۔ مسٹر جوزف کے سیکریٹری آ گئے تھے۔ نینی اور نسا اسٹریچر پر پڑی نینسی کی لاش دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ وہ 22 سالہ لڑکی یوں چھوڑ جائے گی، کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ولیم تو کسی سناٹے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وقت کیسے گزرا کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلے دن نینسی کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ لکڑی کی تابوت میں رکھا اس کا مردہ وجود مردہ نہیں لگ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ جائے گی۔ جارج بھی واپس آ چکا تھا۔ بارش میں ہی اس کی آخری رسومات ادا ہوئیں۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ نینسی کا تابوت اب قبر میں رکھا جا رہا تھا۔ سیاہ کپڑے پہنے سب لوگ سیاہ چھاتے پکڑے کھڑے تھے۔ ولیم بھی گیا تھا۔ جارج اسے بارش سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عقب سے ابھرتی آواز پر ولیم نے رخ موڑ کر دیکھا۔ سفید گاؤن پہنے وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ دیکھو، میں اپنے آخری لمحوں میں بھی حسین لگ رہی ہوں نا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں چھوڑ جاؤں گی؟ وہ چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلونڈ بالوں والی نینسی اب اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے ہیلوسینیشنز ہوتے تھے۔ ہر برا حادثہ اسے اس بیماری کے قریب کر دیتا تھا،
اور ایک بار پھر سے اس بیماری کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک طرف نینسی کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی اور دوسری طرف وہ اس کے سامنے مجسم تھی۔ کئی کیمرے اس منظر کو قید کر رہے تھے۔ قدرتی بات ہے، جب انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ پہلے کئی دن صدمے میں گزارتا ہے۔ ولیم بھی صدمے میں تھا۔ پہلے 15 دن وہ کمرے سے ہی نہیں نکلتا تو نینسی کی قبر پر چلا جاتا۔ اس سے رگبی سے نفرت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نینسی کا فون نہیں اٹھا پایا تھا۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے نینسی کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ اور جوزف پیلس پر تو موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ نینی ٹوٹ گئی تھی جبکہ نسا خوف زدہ تھے۔ جارج واپس جا چکا تھا۔ مسٹر جوزف خاموش تھے۔ نینسی کی موت کی وجہ سے ان پر کئی سوال، کئی انگلیاں اٹھی تھیں۔ کوئی اسے خودکشی کہہ رہا تھا تو کوئی اسے قتل۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، اور مسٹر جوزف نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ میڈیا ان کے بیان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اسٹڈی روم میں تھے جب ولیم کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس نے اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ آج دن میں نینسی کی بھیجی ویڈیو دوبارہ دیکھ رہا تھا جب اسے نینسی کے موبائل کا خیال آیا۔ اس نے سب سے پہلے جارج کو فون کیا۔ نینسی کا موبائل تمہارے پاس ہے؟ کون سا موبائل؟ وہ حیران ہوا۔ اس کے پاس ایک ہی موبائل تھا جارج، فیکٹری نہیں تھی۔ کس قدر چبا چبا کر کہا گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے اس کا موبائل نہیں دیکھا، شاید ڈیڈ کے پاس۔ وہ اس کی پوری بات سنے بنا فون بند کر چکا تھا اور اب مسٹر جوزف کے سامنے موجود تھا۔ نینسی کا فون آپ کے پاس ہے؟ کس قدر روکھے انداز میں پوچھا گیا۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ شکن زدہ ٹی شرٹ، بکھرے بال اور لٹا پٹا سہولیا۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے ولیم آیا تھا تو اب سلگا کر جاتا۔ کس فون کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنی جھولتی کرسی کو روک کر الٹا سوال کیا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، نینی کے پاس ایک ہی فون تھا، وہی چاہیے مجھے۔ اس کے کمرے میں دیکھو، نسا سے پوچھو، میں اس کا فون کیوں لوں گا؟ انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ وہ جانتے تھے ولیم کن احساسات سے گزر رہا تھا، اس لیے وہ کوئی سختی نہیں چاہتے تھے۔ فون اس کے کمرے میں کیسے ہوگا؟ فون تو وہیں تھا جنگل میں، اس نے مرنے سے پہلے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، ہونٹ پیوست کر لیے۔ سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا، تکلیف بڑھ گئی۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مسٹر جوزف اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ اس نے مجھے کالز کی تھیں، اس نے ویڈیو بھیجی تھی، وہ اسی جگہ کی تھی، پھر فون کیسے گھر ہو سکتا ہے؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ مسٹر جوزف کی کشادہ پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ لیکن کسی کو بھی کوئی فون نہیں ملا، پولیس والوں کو بھی نہیں۔ ویسے بھی یہ کیس میں مکمل طور پر بند کروا چکا ہوں، تم کیا چاہتے ہو اب؟ مسٹر جوزف کے ٹھنڈے لہجے پر ولیم نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، آپ نینسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ضبط سے چلایا۔ کتھئی آنکھیں لہو ٹپک رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ دنیا کو آگ لگا دے۔ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ مسٹر جوزف زخمی تھے۔ نینسی کی اس موت نے ان کے بھی کئی زخم ادھیڑ دیے تھے، پر وہ محسوس نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ڈیڈ، وہ خودکشی نہیں کر سکتی، ولیم نے دہائی دی۔ مسٹر جوزف کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ ولیم کے عین سامنے آ کھڑے ہوئے، اپنی سیاہ آنکھیں ولیم کی کتھئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تو پھر یہ بات مان لو کہ میں نے اس کا خون کیا ہے، کیونکہ تیسرا آپشن نہیں بچتا۔ وہ خون جما دینے والے سرد لہجے میں بولے۔ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ ان کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ عجیب و غریب باتیں بن رہی تھیں، یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ ولیم اور نینسی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور مسٹر جوزف ان کے رشتے کے لیے نہیں مانے، اس لیے نینسی نے خودکشی کر لی۔ اب وہ کتنوں کا منہ پکڑتے؟ میڈیا کئی دنوں سے جوزف پیٹرسن پر خبریں چھاپ کر کمائی کر رہا تھا۔ ولیم لب بھینجے انہیں دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ اس نے نینی اور نسا سے فون کا پوچھا۔ اس نے نیل سے پوچھا، اسے بھی وہاں کوئی فون نہیں ملا تھا۔ پھر وہ پولیس اسٹیشن گیا۔ دیکھیے، ہمیں جائے وقوع پر کچھ نہیں ملا، ہمیں مسٹر جوزف نے کیس وہیں بند کرنے کا کہا تھا۔ نینسی کا تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے وہاں سے بھی صاف صاف جواب ملا۔ اگر پوسٹ مارٹم ہوتا، کیس کی تحقیقات ہوتی تو کچھ پتہ بھی چلتا۔ اگر فون کسی کے پاس بھی نہیں تھا تو فون گیا کہاں؟ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیل کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، فون آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے بیٹھا تھا۔
میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا حادثہ ہے ولیم، پر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ نینسی اس وقت جن حالات سے گزر رہی تھی شاید وہ کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پائی، اس لیے نیل نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا دل نہیں مانتا نیل، نینسی ایسی لڑکی نہیں تھی جو خودکشی کر لے، پھر وہ مجھے ویڈیو کیوں بھیجتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ نیل اسے تعصب سے دیکھتا رہا، اس کی پڑھائی، اس کا رگبی سب بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ نینسی اسے توڑ پھوڑ گئی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر ولیم چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اب وہ اپنے فون میں ایک نمبر ڈھونڈ رہا تھا، وہی نمبر جو اس نے نینسی کے فون سے لیا تھا، جو مکال نینسی کے احمد کا نمبر تھا۔ وہ اب نمبر ملا رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ وہ اب کمرے میں دائیں بائیں چکر لگانے لگا۔ مجھے اس نمبر کا ڈیٹا نکلوانا ہے۔ پھر اس کی پریڈ رک گئی۔ وہ نیل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے لڑکے کو، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ولیم کی سینوریٹا میں بیٹھے اس لڑکے سے ملنے جا رہے تھے۔ گھنٹے بعد انہیں جو ڈیٹا ملا وہ ایک 60 سالہ آدمی تھا۔ اس کا پتہ لے کر وہ اب اس کے گھر جا رہے تھے۔ یہ ایک قصبے کا پتہ تھا جہاں وہ شخص اپنے چھوٹے سے گھر کے ملحقہ لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ولیم گاڑی سے نکلتا اسی کی جانب بڑھا۔ مسٹر پیٹر آپ ہی ہیں؟ وہ اب اپنے سامنے کھڑے آدمی سے سوال کر رہا تھا۔ جی۔ اس کے جواب دینے کی دیر تھی کہ ولیم نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ آدمی اس افتاد پر گھبرا گیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ وہ وحشت زدہ سا بولا۔ نیل لپک کر ولیم کی جانب بڑھا اور اس سے آدمی کا گریبان چھڑایا۔ نیل جانتا تھا ولیم بارود کی طرح کہیں بھی پھٹ سکتا تھا، اس لیے اس نے خود ہی اپنا موبائل اس آدمی کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا نمبر ہے؟ ہاں یہ میرا ہی ہے، آدمی نے اپنا سانس بحال کرتے جواب دیا۔ اس کی ہاں پر ولیم اس کی جانب مارنے کو لپکا، جبکہ نیل نے اس کے راستے میں حائل ہوتے اسے روکا۔ پانی کا پائپ اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ یہ بند کیوں ہے؟ کیا تم کسی نینسی کو جانتے ہو؟ میرا فون ہسپتال میں چوری ہو گیا تھا، میں نے اس کی رپورٹ بھی درج کروائی تھی۔ ہسپتال میں مجھ سے ساتھ والے مریض نے مانگا تھا، میں نے دے دیا، پر وہ واپس ہی نہیں آیا۔ وہ ولیم کو دیکھتے خوف زدہ سا کہتا گیا۔ اس کی بات سن کر نیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تکلیف کے لیے معذرت۔ نیل اب ولیم کو کھینچے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں ولیم؟ تم ایسے تو نہیں تھے، ریلیکس رہو۔ جوش سے کام لوگے تو کبھی جان نہیں پاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے، اس لیے تھوڑا صبر کرو۔ وہ نیل جسے ولیم بدھو کہتا تھا وہ اس وقت سمجھدار لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سیٹ سے پشت ٹکا دی، آنکھیں موند لیں۔ وہ جو بھی ہے بہت شاطر ہے نیل، اس نے یہ سب پلاننگ سے کیا ہے، اس نے نینسی کو ہم سے چھین لیا۔ وہ یوں ہی بند آنکھوں سے بولتا گیا، چہرے پر کرب واضح تھا۔ نیل نہیں جانتا تھا اس کا ذہن کس رخ پر بہہ رہا تھا اور وہ کیا سوچ رہا تھا، پر کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا، اور جب تک وہ جان نہ لیتا یوں ہی بھٹکتا رہتا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نینسی کی موت کے بعد ولیم پہلے والا ولیم نہیں رہا، وہ بدل گیا تھا، پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا۔ وہ نینسی کو نہیں بھول پایا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اکثر رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو وہ کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھی ہوتی۔ وہ اکثر کفن میں لپٹی ہوتی تو کبھی اسی گاؤن میں جس میں وہ مری تھی، کبھی وہ مٹی سے لتھڑی ہوتی تو کبھی کیچڑ میں، کبھی کبھی اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوتا، جیسے موت کے وقت اسے اتارا گیا تو اس کے جسم سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پہلے پہل وہ خوف زدہ ہوتا، پھر اسے عادت ہو گئی۔ وہ کبھی کبھی بہت چلاتی، کبھی غصہ نکالتی تو کبھی اس کے دکھ درد کی ساتھی بن جاتی۔ وہ اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ولیم اب خاموشی سے سب کرنا چاہتا تھا۔ پہلے وہ لندن گیا، نینسی کے کالج سے پتہ کیا، پر وہ ساکت رہ گیا جب اسے پتہ چلا وہاں تو کوئی پروفیسر احمد تھا ہی نہیں۔ ایک امید تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کیوں خود کو میرے لیے خوار کر رہے ہو ولیم؟ وہ لندن سے واپس آ رہا تھا جب وہ یوں ہی کہیں بھی وارد ہو جاتی تھی۔ چھوڑ دو یہ سب، اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، تم آگے بڑھو، اپنی زندگی جیو۔ وہ جہاز میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، مسکراتی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آسیب کار تھا ولیم، اس کا مقصد مجھے تکلیف پہنچانا تھا۔ دیکھو اب میں ساری تکلیفوں سے آزاد ہوں، تو پھر تم کیوں خود کو معاف نہیں کر پا رہے؟ معاف کرو خود کو، آگے بڑھ جاؤ۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے نم آنکھیں لیے چہرہ موڑے نینسی کو دیکھتا رہا۔ وہ اسی سفید گاؤن میں تھی جو ہر وقت لہراتا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نینسی کے بال بھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہر وقت ہوا میں ہو۔ میں خود کو معاف نہیں کر سکتا نینسی، کبھی نہیں، اس نے ہولے سے کہتے اپنی آنکھیں میچ لیں۔
ایک آنسو کنپٹی سے پھسلتا بالوں میں جذب ہو گیا اور وہ چلی گئی۔ وہ واپس آ گیا، کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ مسٹر جوزف سے دوری مزید بڑھ گئی، وہ انہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ ڈپارٹمنٹ کبھی چلا جاتا، کبھی نہیں۔ مسٹر جوزف پریشان تھے اور پھر اس نے اپنی توجہ ساؤنڈ ریکارڈنگ کی طرف کر دی۔ اسے اب یہی کام سکون پہنچاتا۔ اس نے طرح طرح کی کئی مشینیں خریدیں اور پوری لگن سے کام کرنے لگا۔ وہ نیچر کے قریب ہونے لگا تو اسے ذہنی سکون ملا۔ نینسی کبھی نہیں گئی، ہاں البتہ درد میں کمی آ گئی تھی۔ 1 سال لگا اسے اس سب سے نکلنے میں۔ نیل اس دوران اس کے ساتھ ہی رہا۔ اس عرصے میں ولیم کئی ممالک گیا، ایک سیاح کے طور پر، لیکن اس نے ریکارڈنگ کا کام جاری رکھا۔ وہ اپنے اکاؤنٹ پر ان ریکارڈنگز کو اپلوڈ کرنے لگا۔ وہ چہرہ سامنے نہیں لاتا تھا، پر اس کا کام جلد مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے جاننے لگے، اس کے فالوورز بڑھ گئے۔ مسٹر جوزف نے جب اسے عجیب و غریب مشینوں پر پیسہ لگاتے دیکھا تو اس کی پاکٹ منی بند کر دی۔ اس کے اکاؤنٹ فریز کروا دیے، کیونکہ اس نے جوزف پیلس کے ایک کمرے کو عجیب و غریب مشینوں سے بھر دیا تھا۔ ملکوں کی سیاحت میں اس نے مسٹر جوزف کا پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ میرا اکاؤنٹ فریز کروایا آپ نے؟ وہ ان کے اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ اسے ایک مشین خریدنی تھی جو کافی مہنگی تھی۔ پہل تو وہ اسے ملی نہیں تھی، اور جب اسے ملی اور وہ خریدنے لگا تو اس کا اکاؤنٹ فریز ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا ان کے اسٹوڈیو آیا، اس سے اب کوئی نہیں روکتا تھا، وہ سیدھا اندر جا سکتا تھا۔ ہاں، مسٹر جوزف نے یک لفظی جواب دیا۔ وجہ؟ تیوری چڑھ گئی۔ جانتے ہو پچھلے 1 سال میں تم کتنا پیسہ اڑا چکے ہو؟ کوئی حساب کتاب ہے؟ پڑھائی تم کر نہیں رہے، کام تم نہیں کرتے، سیاحت جیسے مہنگے اور ریکارڈنگ جیسے فضول شوق تم پال کر بیٹھے ہو۔ اس سے پیٹ نہیں بھرتا ولیم، پیسہ کمانا پڑتا ہے۔ ذرا پورے اسٹوڈیو کو چکر لگاؤ تو تمہیں اندازہ ہو کہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ سرد اسپاٹ لہجے میں کی گئی مسٹر جوزف کی تقریر پر وہ لب بھینچے کھڑا اور پھر بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، عین اسی لمحے اندر آتے ایک نازک وجود سے ٹکرا گیا۔ ایک نسوانی چیخ اٹھی، سوری، ذرا سی گردن موڑ کر کہا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو اس سے ٹکرا کر گر چکی تھی، جبکہ ولیم نے رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا اور وہ لڑکی حیرانی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ روڈ، وہ بڑبڑائی۔ ہائی ہیلز میں توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آس پاس کام کرتے کئی ورکرز اسے اٹھانے کے لیے اس کی جانب بھاگے، پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ اس رات ولیم نے سینوریٹا کو بیچ دیا۔ جانتا تھا مسٹر جوزف اس پر برہم ہوں گے، پر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ پیسے کمانے کے طریقے سوچ رہا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا اس کے پاس وہ سارا سامان ہوتا جو اسے چاہیے تھا۔ پھر اس نے ساؤنڈ ریکارڈنگ سے متعلقہ سارا سامان خریدا اور پھر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر جوزف کو جب پتہ چلا اس نے گاڑی بیچ دی تو وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ اسے اچھی خاصی سنائی بھی، پر پرواہ کس کو تھی۔ انہوں نے اس کے اکاؤنٹ ری ایکٹیو کروا دیے، مبادا وہ کہیں جوزف پیلس سمیت انہیں بھی نہ بیچ دے۔ اب وہ کئی دن بلکہ مہینوں غائب رہتا۔ وہ جو ساؤنڈ ریکارڈنگ کر رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے کئی پروڈکشن کمپنیوں نے اپنی فلموں اور کمرشلز میں ان آوازوں کے استعمال کے لیے اس سے رابطہ کیا۔ وہ مختلف ملکوں میں جا کر ریکارڈنگ کرتا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ وہ منہ مانگی قیمتوں پر ان ریکارڈنگز کو فروخت کرنے لگا۔ اس نے بمشکل اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کی تھی۔ اس دوران اس نے نینی سے کئی بار اپنی ماں کے متعلق پوچھا، کیا آپ نے کبھی میری موم سے بات کی ہے نینی؟ وہ کیسی تھیں؟ وہ حالیہ افریقہ سے لوٹا تھا، تقریباً 2 سال ہونے والے تھے، اور اس دوران اس کے کام کا ایک نام بن گیا تھا۔ اب اسے مسٹر جوزف کے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اپنا کماتا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی ولیم، بالکل تمہارے جیسی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور نینی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ نیسا ایک جانب بیٹھی ان دونوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے پہلی بار اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آج کل اسے اپنی ماں کا خیال بہت آنے لگا تھا۔ اسے چند سال پہلے تہہ خانے سے جو باکس ملا تھا جس میں اس کی اور افق کی تصویر تھی، اس کے پیچھے ایک فون نمبر لکھا تھا اور پاکستان کے کسی گھر کا پتہ۔ یقیناً وہ ان کے گھر کا پتہ ہوگا۔ ولیم نے کل رات اس نمبر پر فون کیا تھا۔ ہیلو، کیا آپ اورنگزیب بول رہے ہیں؟ تم کون ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ میں ولیم ہوں، افق اور جوزف کا بیٹا۔ ڈرتے ڈرتے اپنا تعارف کروایا گیا۔ افق ہمارے لیے مر چکی ہے، آئندہ یہاں فون مت کرنا، درستگی سے کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔
وہ نہیں جانتا تھا اس کی ماں کے اپنے والدین کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، پر اسے یہ جان کر دکھ ہوا تھا۔ اسے آج کل یہ باتیں پریشان کر رہی تھیں۔ ایسا سوچنا بھی مت ولیم، اگر جوزف کو پتہ چلا کہ تم اپنی ماں کے رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہو تو غضب ہو جائے گا۔ وہ تمہارے سبھی کارنامے اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ تم ان کی اولاد ہو۔ تم غلط صحبت میں نہیں پڑے، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، پر کچھ حدود ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تمہیں اس بات کا ذکر کبھی جوزف کے سامنے نہیں کرنا کہ تم ایسا کچھ چاہتے ہو ولیم، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ نینی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ولیم خاموشی سے سنتا گیا، پر وہ اپنے ذہن میں ایک اور دورے کا ارادہ کر چکا تھا اور اس کا اگلا دورہ پاکستان کا تھا۔ اور پھر وہ ولیم ہی کیا جو اپنے باپ کے غصے کا سوچ کر پیچھے ہٹ جائے۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور 3rd چیپٹر بھی ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے عنکبوت، جو کہ ناول کا نام بھی ہے، وہ ہوگا۔ اچھا جی، تو نینسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب نینسی کا قتل ہوا ہے یا پھر اس نے سوسائڈ کیا ہے، یہ تو ایک معمہ ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نینسی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ چل رہا ہوگا۔ ولیم کی سائڈ تو دکھا دی ہے کہ ولیم نے اس سے کیا کہا تھا، پر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی، وہ احمد اس کے ساتھ سے بات کرتا ہو، اس کو پریشرائز کرتا ہو، اور پھر وہ ولیم کو دیکھتی ہو، ولیم بھی اسے آزاد کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا دیکھ لو، اور مے بی مسٹر جوزف نے بھی اسے اور بھی کچھ کہا ہو جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشرائز ہو جاتی ہے۔ پر وہ تو احمد کے لیے پاگل ہوتی ہے، اور احمد ہے کون؟ احمد کی کوئی تصویر نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی اس کو نہیں جانتا، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ کون ہے احمد، ہے نا؟ اور اچھا یہ پاکستان اس لیے آتا ہے، اچھا یہ کافی ان کا میل نہیں کھاتا کہ اس کی مدر کو بھی دوسرے مذہب کے بندے سے شادی ہوتی ہے اور وہ خودکشی کر لیتی ہے، اور نینسی کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے جو دوسرے مذہب کا ہوتا ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہوا ہے اصل میں۔ اچھا اس کو جو نظر آتی ہے وہ نینسی ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ اچھا وہ پاکستان جاتا ہے اور پھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا اورنگزیب سے، اور پھر وہ واپس جا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا مسٹر جوزف یہاں تک تو مجھے نارملی انسان لگے، اتنے برے نہیں لگے کہ وہ اپنے باپ کو نیچا دکھانے کے لیے شادی کر رہا ہے نا؟ پتہ نہیں اس کو کیوں مسٹر جوزف اتنے برے لگتے ہیں۔ ایز اے فادر تو ٹھیک ہی ہیں، اس کی ہر بات بھی مان ہی رہے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ دوبارہ سے ری ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ وہ اب ان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے، تو وہ بھی بس اپنا ایک کہتے ہیں کہ تم یہ بن جاؤ، وہ نہیں بنتا تو بس ٹھیک ہے بات ختم ہو جاتی ہے، وہ اس پہ کوئی پابندیاں یا اس کو سزائیں تو نہیں دیتے۔ بس وہ تھوڑی کنٹرولنگ نیچر ہے ان کی، لیکن وہ بہت برے نہیں ہیں، ہے نا؟ خیر جی، ہاں اس کو شاید یہ بات بری لگتی ہے کہ وہ مجھ سے میری مدر کی بات نہیں کرتے، تو ان کو اپنے ہی دکھ ہوں گے کہ مجھے وہ چھوڑ جاتی ہے نا؟ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔